جی آج کے سیشن میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بین الاقوامی تجارت کے فائدے اور نقصانات، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے بین الاقوامی تجارت ہوتی کیا ہے، ملکی تجارت کیا ہوتی ہے، اور بین الاقوامی اور ملکی تجارت میں کیا فرق ہیں، ان کو گو تھرو کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ ہوگا کہ بین الاقوامی تجارت کے فائدے کیا ہیں اور بین الاقوامی تجارت کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک ون لائنر میں صرف بتا دوں، جب تجارت یا خرید و فروخت دو یا دو سے زائد ممالک کے باشندوں کے درمیان ہو رہی ہو تو اسے ہم بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے بین الاقوامی تجارت کے فائدے کیا ہیں، پھر ہم اس کے کچھ نقصانات بھی دیکھ لیں گے۔ تو فرسٹ ٹاپک ہمارا بن گیا ہے بین الاقوامی تجارت کے فائدے، ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ پہلا اس میں ہمارے پاس جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے اویلیبلٹی آف اسینشیل گڈس، ضروری اشیاء کا حصول۔ دیکھیں ہم نے لاسٹ سیشن میں یہی چیز سیکھی تھی کہ تمام ممالک تمام اشیاء میں اسپیشلائزڈ نہیں ہو پاتے عام طور پر۔ جب تمام ممالک تمام اشیاء میں اسپیشلائزڈ نہیں ہوتے تو ان ممالک کو اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے ان کو ایسے ممالک سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جن کے پاس وہ چیزیں ہوں اور ان سے وہ چیزیں درآمد کرنا پڑتی ہیں۔ جیسے پاکستان کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو پاکستان کئی قسم کی مشینری، کئی قسم کے کمپیوٹرز، کئی قسم کے جنگی ساز و سامان، جہاز اور بیشتر ادویات وغیرہ جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت میں دوسرے ممالک سے درآمد کر رہا ہوتا ہے۔ ایون ہم آئل بھی دوسرے ممالک سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، درآمد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں امپورٹس میں زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں کبھی لیڈیز ہینڈ پرس، کاسمیٹکس، مشینری اور دوسری اشیاء جو ہے وہ درآمد ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا سمجھانا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو اشیاء ویسے کسی ملک میں تیار نہ ہو پا رہی ہوں وہ اپنی ان ضروری اشیاء کو دوسرے ممالک سے خرید لیا کرتا ہے، درآمد کر لیا کرتا ہے۔ اور اگر کسی ملک کے پاس جو اپنی ہوئی بنائی ہوئی اشیاء ہیں ان میں کچھ زیادہ اشیاء ہوں تو وہ فاضل پیداوار کو برآمد کر کے دوسرے ممالک کو فروخت کر دیا کرتا ہے۔ جیسے پاکستان میں جو زرعی اجناس ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، کپاس، چاول، گندم وغیرہ، ہم یہ چیزیں عام طور پر برآمد کر رہے ہوتے ہیں، باہر کے ممالک کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بین الاقوامی تجارت کا ایک پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جس ملک کے پاس جو چیز میسر نہ ہو وہ اس چیز کو آسانی کے ساتھ دوسری دنیا سے کسی ملک سے خرید کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ہے جی سستی اشیاء کا حصول۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ملک کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، دوسرا یہ کہ کیونکہ ورلڈ لیول پہ گلوبلائزیشن ہے، ورلڈ لیول پہ اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہو رہی ہوتی ہے، تخصیص کار اس میں زیادہ ہوتی ہے، آپ کو زیادہ پیداوار کرنے سے زیادہ کفایتیں مل رہی ہوتی ہیں، زیادہ فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو فی یونٹ پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب پیداواری لاگت کم ہوتی ہے تو سستی جو اشیاء ہیں وہ مہیا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مثال ہے کوئی چیز اگر پاکستان میں آپ خود بنائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہ ہو، آپ کے پاس وہ وسائل نہ ہوں، اس طرح کی فرمز آپ کے پاس نہ ہوں، تو وہ چیز آپ کے ہاں بہت مہنگی تیار ہوگی۔ اگر وہی چیز آپ اپنے ہاں تیار کرنے کی بجائے جس ملک نے تیار کر لی ہے اس سے اگر آپ خرید کر لیتے ہیں، اس سے درآمد کر لیتے ہیں تو آپ کو سستی اور اشیاء وہاں سے مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس طرح سے آپ کو سستی اشیاء کا حصول بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، گاڑیاں، جہاز وغیرہ
ان ممالک سے درآمد کرتا ہے جہاں یہ اشیاء سستی بنتی ہیں، اور کپاس، چاول، قالین، آلات جراحی، کھیلوں کے سامان وغیرہ ان ممالک کو جو ہے پاکستان فروخت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح جو ہے دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے سستی اشیاء کا حصول کر دیتے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس بین الاقوامی تجارت کا فائدہ نیکسٹ ہے تخصیص کار. تخصیص کار ہوتی ہے اسپیشلائزیشن. اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ پیدا کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کو زیادہ مقدار میں پیدا کر رہے ہیں اور آپ ایک اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکشن پیٹرن اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی اسپیشلائزیشن بہتر ہوتی جاتی ہے. اس اسپیشلائزیشن سے وہ چیز آپ کو پہلے سے سستی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب جیسے جیسے کوئی ملک کسی چیز کی پیداوار میں تخصیص کار حاصل کر لیتا ہے، اس کی جو لاگت ہے، پیدائش پہ آنے والی لاگت، وہ کم سے کم ہو جاتی ہے. تو پیداواری لاگت کم ہونے سے تخصیص کار کا بڑا لنک ہوتا ہے. تو اسپیشلائزیشن پیداواری لاگت کو کم کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ورلڈ لیول پہ اگر آپ چیک کریں تو کئی قیمتی وسائل جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور انہیں متبادل طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ جاپان کی بات کرتے ہیں تو جاپان ایک کیپٹل انٹینسو کنٹری ہے. جاپان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، وہ کیپٹل جاذب سرمایہ ممالک میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ان کی پیداوار ہے وہ بھی زیادہ تر جاذب سرمایہ اشیاء بناتا ہے. جاذب سرمایہ مطلب وہ اشیاء جن میں سرمایہ کا استعمال زیادہ ہو، محنت کا استعمال نسبتاً کم ہو. مثال کے طور پر مشینری، الیکٹرانک اشیاء، گاڑیاں. تو جاپان ان چیزوں کو بناتا ہے اور ان چیزوں کو بنانے کے بعد پوری دنیا میں اپنی ان اشیاء کو فروخت کر کے وہ بے شمار زر مبادلہ کما رہا ہوتا ہے، اور اس پیسے کی مدد سے وہ اپنی دیگر ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، اور جو جاپنیز ہیں وہ ایک اعلیٰ معیار زندگی اس سے گزار رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس سے کیا ہوا بیسیکلی کہ آپ نے جو آپ کے پاس فیکٹر تھا، آپ نے اس فیکٹر کو اچھے سے استعمال کیا، آپ نے اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کی، اور اس تخصیص کار کی بیس پر آپ نے دنیا کو اعلیٰ کوالٹی کی اور سستی اشیاء فراہم کی اور اسے زر مبادلہ کمایا، اور اس پیسے سے جو زر مبادلہ آیا آپ نے اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کر لیا. تو اس طرح آپ کی پیداواری عمل کا کام بھی چلتا رہا، آپ کی فیکٹری بھی چلتی رہی، انڈسٹری بھی چلتی رہی، اور آپ کا ملک بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پیٹرن پر چلتا رہا. نیکسٹ جو فائدہ ہے وہ ہوتا ہے وسیع پیمانہ پیدائش پر کام. دیکھیں جب آپ بین الاقوامی تجارت میں ہوتے ہیں تو آپ لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسمال اسکیل آف پروڈکشن والا کام آپ کا جو ہے گزارا نہیں کر پاتا. اسمال اسکیل میں آپ ایک خاص حد تک، محدود حد تک رہ کر پیداوار کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو لارج اسکیل پہ پروڈکشن کرنا ہو تو اس کے لیے پہلی تو آپ کو ایک کثیر سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن ایک بار جب آپ لارج اسکیل پر، وسیع پیمانہ پیدائش پر پیداوار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ مختلف طرح کی اندرونی و بیرونی کفایتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو ہے مختلف طرح سے فائدے مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی خرید و فروخت جو ہے وہ سستے داموں ہو جاتی ہے، آپ کا خام مال سستے داموں آپ کو مہیا کیا جاتا ہے، سستے داموں آپ خرید سکتے ہیں. آپ کو قرضے جو ہے وہ آسان قسطوں میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نقل و حمل کی سہولیات سستی ہو جاتی ہیں، آپ کے تربیتی اداروں کی خدمات آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دیگر کاروباری معلومات سے آپ کو استفادہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ نئی ایڈوانسڈ جو ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانسڈ مشینری ہے، اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر پیداوار کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار اندرونی و بیرونی کفایتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. ان کفایتوں کے آنے سے، ان فائدوں کے آنے سے آپ کی جو لاگت پیدائش ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. لاگت پیدائش کے کم ہونے سے آپ کی اشیاء کی برآمد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کی
مانگ جو اشیاء کی مانگ ہے وہ دنیا میں بڑھ جاتی ہے، طلب بڑھ جاتی ہے، تو اس سے آپ زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں اور زیادہ خود کفیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بین الاقوامی تجارت میں آپ وسیع پیمانہ پیدائش کے ساتھ کام کر کے اپنی لارج اسکیل آف پروڈکشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مصارف پیدائش کو کم کر کے آپ بے شمار فائدے بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کا ملک بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے اور آپ خود بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ٹریک پر چل پڑتے ہیں۔ تو ایک اور فائدہ جو بین الاقوامی تجارت کا ہوتا ہے وہ ہے فاضل پیداوار کا نکاس۔ فاضل پیداوار سے مراد وہ پیداوار ہے جو کسی ملک میں اس ملک کی اپنی ضرورتوں سے زائد ہوں۔ دیکھیں اگر بین الاقوامی تجارت نہ ہو تو جو آپ کی زائد پیداوار ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بین الاقوامی تجارت کے ذریعے تو کسی بھی ملک کو اپنے پیداواری شعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیداواری شعبہ نے جو پیداوار کی ہے وہ ساری پیداوار کو ایک خاص ریزنیبل قیمت پر فروخت کر دے۔ اگر صنعتیں اپنی پیداوار کو مکمل طور پر فروخت نہ کر پائیں اور فاضل پیداوار ہو جائے اور وہ فاضل پیداوار اگر صنعتوں کا نقصان بن جائے تو وہ صنعتیں مستقبل میں کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی۔ تو بین الاقوامی تجارت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے آنے سے جو صنعتیں ہیں وہ اپنی پیداوار میں جو فاضل پیداوار ہوتی ہے اس کا نکاس بین الاقوامی ممالک میں کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کسی ملک میں زائد پیداوار ہو گئی ہے تو اس پیداوار کو دوسرے ممالک کو فروخت کر دیا جاتا ہے، تو اس سے ایک تو اس ملک کی زائد پیداوار جو ہے وہ بک جاتی ہے اور دوسرا اس ملک کو خاطر خواہ زر مبادلہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اس طرح زر مبادلہ کمانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صنعتوں کو بھی سپورٹ کر جاتے ہیں اور صنعتیں بھی بند ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر صنعتیں ایک بار بند ہو جائیں تو ملک میں پھر مختلف دیگر مسائل آ جائیں گے، آپ میں ملک میں بے روزگاری آ جائے گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، سرد بازاری آ جائے گی، ملک میں جو معاشی ترقی ہے اس کی رفتار بھی سلو ہو جائے گی۔ تو اس لیے فاضل پیداوار کا نکاس بہت ضروری ہوتا ہے، اور بین الاقوامی تجارت ہی ہے کہ جس کی مدد سے فاضل پیداوار کو دوسرے ممالک کو فروخت کر کے نہ صرف زر مبادلہ کمایا جاتا ہے بلکہ صنعتوں کو بھی بند ہونے سے بچا لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس بین الاقوامی تجارت کا فائدہ ہے وہ ہے ناگہانی حالات، انفورسین سرکمسٹانسز۔ ناگہانی حالات سے مراد ایسے حالات ہیں کہ جو اچانک آپ کو فیس کرنا پڑ جاتے ہیں۔ مثلا کہیں ملک میں مصنوعی قلت آ جاتی ہے، کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہے، کوئی وبا پھیل جاتی ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کہیں قحط آ جاتا ہے، تو کسی بھی اس قسم کی کوئی ناگہانی حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بین الاقوامی تجارت ہی ہے جو آپ کو ان ناگہانی صورتحال سے نکال سکتی ہے۔ ایسے میں آپ دوسرے ممالک سے اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ اپنی ضرورت کی اشیاء کو خرید سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے آپ کو جو اشیاء چاہیے ہوں آپ ان کو باہر سے خرید سکتے ہیں، اور بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ آپ کے دیگر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی قائم کر دیتی ہے۔ تو ان دوستانہ تعلقات کا پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ناگہانی حالات آ جائیں تو آپ کو دوسرے ممالک جو ہیں وہ امداد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر جب بھی کہیں کوئی مشکل آتی ہے تو جو دوست ممالک ہوں جن کے ساتھ تجارتی حالات بہتر ہوں وہ مختلف طرح سے مشکل زدہ ملک کو امداد اور رقوم جو ہے وہ پہنچا کر بھی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ناگہانی حالات میں بھی بین الاقوامی تجارت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات جو موسمی تبدیلیاں ہیں، بارشوں میں تغیرات ہیں، اس سے بھی کسی ملک کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی پیداواری صلاحیت میں کوئی ایسی خرابی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے سے اپنے ضرورت کو
پورا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ باہر کے ملک سے درآمد کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو بین الاقوامی تجارت کا فائدہ ہے وہ ہے اجارہ داریوں کا خاتمہ. دیکھیں اجارہ داری سے مراد ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ایک فروخت کار جو ہے وہ کسی شے کو فروخت کر رہا ہو اور باقی تمام لوگ اس شے کو خرید رہے ہوں. تو ایک ملک کے اندر یا ایک معیشت کے اندر اجارہ داری کا قیام بہت آسان کام ہے. مگر جب آپ بات کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی تو بین الاقوامی سطح پر اجارہ داریوں کا قیام اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بین الاقوامی سطح پر جب بین الاقوامی تجارت بھی ہو تو دنیا کی جو بڑی بڑی فرمز ہوں, بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں پھر اجارہ داری قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ اجارہ داریوں کا خاتمہ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک میں اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوگا تو وہ ڈمپنگ کے زمرے میں آ رہا ہوگا اور دوسرے ممالک پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پروٹیکشن یا تامین کی پالیسی بھی عام طور پر اپنا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ممالک ہیں ان میں اگر کوئی ایک فرم ہو بھی تو نیشنل لیول پہ تو وہ اجارہ دار مونوپلی بنا سکتی ہے, لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ دنیا کی فرمز کے ساتھ خود کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو دنیا کی فرمز کے ساتھ آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ آپ پرفیکٹ کمپٹیشن کی کنڈیشن میں ہی ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر. اس لیے بین الاقوامی تجارت کی مدد سے اجارہ داریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس عالمی امن. جب ممالک آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت کر رہے ہوں, جب ممالک آپس میں ایک دوسرے سے درآمدات برآمدات کر رہے ہوں, تو اس سے آپس میں مختلف تجارتی معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف وفود کا آنا جانا ہو رہا ہوتا ہے. اس سے ممالک کے درمیان میں جو تہذیب و تمدن اور ثقافت ہے وہ بھی مل رہی ہوتی ہیں اور ممالک میں ایک دوستانہ تعلقات کو فروغ مل رہا ہوتا ہے. تو بین الاقوامی تجارت جو ہے یہ عالمی امن میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ جب ممالک نے آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرنا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنی ہوتی ہے, ایک دوسرے کی ضرورتوں میں پورا آنا ہوتا ہے, تو پھر وہ کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپس میں مل جل کر ہی رہیں اور دوستانہ تعلقات کو قائم رکھا جائے اور عالمی امن کو خراب نہ کیا جائے. اسی طرح جب ممالک آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, خریداری کر رہے ہوتے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں, تو ان ایک دوسرے کی تہذیب کو, ایک دوسرے کو رہن سہن کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. اس سے بھی ان کا عالمی جو امن ہے اس میں فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ عالمی امن میں بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تھے جی کچھ عالمی جو بین الاقوامی تجارت ہیں اس کے کچھ ایڈوانٹیجز, کچھ فائدے. اب ہم دیکھیں گے بین الاقوامی تجارت کے کچھ نقصانات, ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ. پہلا جو اس میں ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے جی بیرونی اشیاء پر انحصار, ڈپینڈنس آن فورن پروڈکٹس. اس میں یہ پوائنٹ سمجھایا جاتا ہے کہ ملکی تجارت کے ساتھ اگر آپ بین الاقوامی تجارت میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی خود سے سیلف سفیشنسی میں نہیں آئیں گے, آپ ہمیشہ ڈپینڈنس میں ہی رہیں گے. تو اس ڈپینڈنس سے آپ بلیک میلنگ میں بھی رہیں گے. تو ایسے میں وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے آپ کو کہ آپ فورن پروڈکٹس پہ اگر آپ ڈپینڈ کر رہے ہوں گے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کے ملک کا قیمتی زر مبادلہ اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے پر خرچ ہو جاتا ہے. آپ نے جو درآمدات کی ان درآمدات کے عوض آپ کے ملک کا قیمتی زر مبادلہ آپ کے ملک سے چلا جاتا ہے. تو ان درآمدات کو حاصل کرنے کے لیے ملک کا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, ملک کے قیمتی وسائل خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور دوسرا آپ دوسرے ملک پر ڈپینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی اپنے سسٹم میں سیلف سفیشنسی
یا سیلف ڈپینڈنس نہیں آنے دیتا. مثال کے طور پر پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں سوائے چند مخصوص اشیاء کے دیگر اشیاء کی پیدائش کے لیے مشینری اور خام مال وغیرہ غیر ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں. اب ایسے حالات میں جو خام مال اور مشینری اگر ہمیں نہ ملے، کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی دوستانہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ٹریڈ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، تو اگر ہمیں وہ خام مال اور مشینری نہ ملے تو ہمارے سارے پیداواری شعبے بند ہو جائیں گے، اور اس سے ہمارے پیداواری شعبے بند ہونے سے ہمارے یہاں بے روزگاری پھیلے گی، معیشت تذلیل کا شکار ہو جائے گی، اور پیداوار بھی جو ہے، قومی پیداوار اور قومی آمدنی بھی خطرناک حد تک کم ہو جائے گی. تو اس سے ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی بہت برے اثرات ہوں گے. تو بیسیکلی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت میں آپ کو ہم ساتھ دینا چاہیے، مگر آہستہ آہستہ ڈپینڈنس کو کم کرنا چاہیے، فورن ڈپینڈنس کو آہستہ آہستہ کم کرنا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ ہے جی، محدود اشیاء کی پیداوار میں تخصیص. اچھا، اسپیشلائزیشن ان اے فیو گڈس. چونکہ بین الاقوامی تجارت کی بنیاد تخصیص کار کے اصول پر ہوتی ہے، اسپیشلائزیشن کے اصول پر ہوتی ہے، اس لیے ہر ملک قومی وسائل کو صرف ان اشیاء کی تیاری میں استعمال کرتا ہے کہ جن کی پیدائش میں فی اکائی مصارف کم برداشت کرنا پڑے. تو اس طرح آپ فیو گڈس، جو کچھ گڈز ہوں گی، جو کچھ اشیاء ہیں، ان میں اسپیشلائز کریں گے اور باقی اشیاء کی پیداوار کو آپ پس پشت ڈال دیں گے. اب جب آپ نے یہ چیز سوچ لیا ہو کہ ہم نے خود سے صرف وہی چیزیں بنانی ہیں جن میں ہم تخصیص کار رکھتے ہیں، اور جس میں تخصیص کار نہیں رکھتے وہ چیز ہم نے درآمد ہی کرنی ہے، تو یہ بھی آپ کی معیشت اور ملکی حالات پر برے اثرات مرتب کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی وجہ سے تخصیصی شعبوں میں مزدوروں کی ہڑتال ہو جائے، خام مال دستیاب نہ ہو یا مشینری دستیاب نہ ہو، یا کوئی پیداواری یونٹ خراب ہو جائیں یا پیداواری شعبے میں کسی وجہ سے بند ہو جائیں، تو بھی ملکی حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، وہاں بدامنی پھیل جائے گی، وہاں قلت پڑ جائے گی ہر چیز کی، اور آپ کی معیشت بھی اور ملکی سالمیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو سمجھایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ آپ سوائے صرف محدود اشیاء کی تخصیص کار حاصل کرنے کی بجائے جو دیگر اشیاء درآمد کر رہے ہیں ان کی پیداوار بھی خود سے کرنی چاہیے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ناموافق نسبت درآمد و برآمد. پہلے ہم سمجھ لیں جی نسبت درآمد و برآمد کیا ہوتی ہے. نسبت درآمد و برآمد کا مطلب ہوتا ہے ٹرمز آف ٹریڈ. ٹرمز آف ٹریڈ از the ratio between imports prices to the export prices. ٹھیک ہے جی، the ratio between the exports prices to the import prices. نسبت درآمد و برآمد یعنی کہ جس قیمت پر اشیاء آپ برآمد کر رہے ہیں، تقسیم جن قیمتوں پر آپ اشیاء درآمد کر رہے ہیں، ان کی جو ریشو ہے، جو ان کی نسبت ہے، وہ ہوتی ہے نسبت درآمد و برآمد. اگر کوئی ملک برآمد سستے داموں کر رہا ہو، چیزیں سستی اشیاء کو برآمد کر رہا ہو اور مہنگی اشیاء کو درآمد کر رہا ہو، ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر کوئی ملک سستی اور کم قیمت اشیاء کو برآمد کر رہا ہو اور مہنگی اور زیادہ قیمت والی اشیاء کو درآمد کر رہا ہو، تو ایسے میں جو نسبت درآمد و برآمد ہوتی ہے وہ ناموافق ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ سستی اشیاء کو، خام مال ٹائپ کی اشیاء کو برآمد کریں اور مہنگی اشیاء کو درآمد کریں، تو ایسے میں آپ کی نسبت درآمد و برآمد ناموافق ہوتی ہے. اور اگر آپ کی برآمد کی قیمت زیادہ ہو اور درآمدات کی قیمتیں کم ہوں تو نسبت درآمد و برآمد موافق کہلاتی ہے، فیوریبل کہلاتی ہے. تو عام طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان جیسے پاکستان ہے،
ان کی نسبت درآمد و برآمد جو ہے وہ ناموافق ہوتی ہے، انفیوریبل ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو برآمدات ہوتی ہیں ان کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اور درآمدات کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں. ہم جو چیزیں باہر فروخت کرتے ہیں وہ سستی آئٹمز ہیں، جیسے کپڑا، چاول، کپاس، گندم، چائے، چینی وغیرہ، اور جو چیزیں ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں وہ مہنگی آئٹمز ہیں، جیسے اپنا کاسمیٹکس، مشینری، کمپیوٹرز، گاڑیاں. تو خریدی آپ نے مہنگی آئٹم، بیچی آپ نے سستی آئٹم، تو اس سے آپ کی نسبت درآمد و برآمد جو ہے وہ ہو جاتی ہے ناموافق. تو ٹرمز آف ٹریڈ یا نسبت درآمد و برآمد سے مراد ہے ایکسپورٹ پرائس، دا ریشو ٹو دا ایکسپورٹ پرائسز، دا ریشو آف دا ایکسپورٹ پرائسز ٹو دا امپورٹ پرائسز. ٹھیک ہو گیا جی، کہ برآمدات والی اشیاء اور درآمدات والی اشیاء کی قیمتوں کا تناسب کی نسبت اپنا نسبت درآمد و برآمد کہلاتی ہے. تو جو بین الاقوامی تجارت ہے اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی نسبت درآمد و برآمد جو ہے وہ عام طور پر ناموافق ہوتی ہے، انفیوریبل ہوتی ہے، کیونکہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ زیادہ تر برآمدات کرتے ہیں غیر تیار شدہ مال کی یا زرعی اجناس کی یا سستی آئٹمز کی کہہ سکتے ہیں، اور جبکہ ان کو دنیا میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے ٹیکنالوجیکل آئٹمز کا، مشینریز کا، کمپیوٹرز کا، مہنگی آئٹمز ہیں وہ. تو ایسے میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ناموافق نسبت درآمد و برآمد کا شکار رہتے ہیں، اور ترقی پذیر ممالک کا جو منافع ہے وہ ہمیشہ ہی گھاٹے کا شکار رہتا ہے، اور جو ترقی یافتہ منڈیاں ہیں، ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ فیوریبل نسبت درآمد و برآمد کی وجہ سے زیادہ فائدے میں رہ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی خام مال کی منڈیاں. دیکھیں بین الاقوامی تجارت کے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی پیش ہوتا ہے جو کہ عام طور پر ترقی پذیر ممالک کو پیش آ رہا ہوتا ہے. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ اپنے خام مال کو ترقی یافتہ ممالک کو فروخت کر دیتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک اس خام مال سے اشیاء کو تیار کرتے ہیں اور پھر تیار شدہ مال کو انہی ترقی پذیر ممالک یا ان جیسے ممالک کو فروخت کر دیتے ہیں. اب جو خام مال خریدا ہوتا ہے وہ سستے داموں خریدا ہوتا ہے، سستی قیمت پہ خریدا ہوتا ہے، اور جو تیار شدہ مال فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی ترقی پذیر ممالک کو جو ہے وہ زیادہ نقصان کا سامنا پیش آتا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان سے عام طور پہ کپڑا خرید لیتے ہیں ترقی یافتہ ممالک، پھر اسی کپڑے کا بعد میں تیار شدہ ریڈی میڈ گارمنٹس بنا کے مختلف مارکیٹوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے. اب جب وہ کپڑا خریدا جاتا ہے وہ سستے داموں خریدا جاتا ہے، جب وہ ریڈی میڈ گارمنٹ بیچا جاتا ہے تو وہ مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت میں ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کی صنعتیں جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار بنتی رہتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے جی اسلحہ اور مضر صحت اشیاء کی دستیابی. دیکھیں جب کوئی ممالک کے بارڈرز کھلتے ہیں، کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ بری چیزیں بھی بارڈر کراس کر رہی ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی جو ہے دوسرے ملکوں میں پینیٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے اسلحہ اور دوسری نشے کی جو اشیاء ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو اس سے کہ بین الاقوامی تجارت کے کھلنے سے جہاں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کو ضرورت کی اشیاء مل رہی ہوتی ہیں، سستے داموں مل رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بہت سی برائیاں بھی جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک نقصان ہے بین الاقوامی تجارت کا کہ اس کے ذریعے شراب ہے، افیون ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے اور دیگر اسلحہ جات ہیں، یہ چیزیں بھی مختلف ممالک میں پہنچ جاتی ہیں بین الاقوامی تجارت کے ذریعے سے. اس میں
لیگل تجارت بھی ہو سکتی ہے اور ان لیگل یعنی اسمگلنگ وغیرہ بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ملک میں اخلاقی جو اقدار ہیں, اخلاقی جو قدریں ہیں, ان کو بڑا نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ جو نقصان ہے وہ ہے جی بین الاقوامی تجارت, جو بین الاقوامی معاشی حالات میں اتار چڑھاؤ ہیں ان کا بھی فرق پڑتا ہے. دیکھیں جو کرنٹ ورلڈ ہے یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے. گلوبلائزیشن کے دور میں تمام ممالک دوسرے ممالک کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں, تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو اس میں اگر ایک ملک میں ایک خطے میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب بحران کسی ایک خطے میں آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ عالمی بحران کی کیفیت حاصل کر لیتا ہے. اگر ایک ملک میں ٹریڈ اپنا سرد بازاری آ جاتی ہے, ایک خطے میں سرد بازاری آ جاتی ہے, تو اس کے اثرات دیگر ممالک میں بھی آٹومیٹیکلی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بین الاقوامی تجارت کے کھلنے سے اور زیادہ ہونے سے جو بین الاقوامی معاشی حالات ہیں, بین الاقوامی فلکچویشنز ہیں, وہ بھی تمام ممالک کو یکساں ہی نوعیت کی فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ٹریڈ سائیکلز اب جو ہے وہ نیشنل لیول کی بجائے ورلڈ لیول کا ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے جی اس میں ایک فرق وہ ہے سیاسی غلبہ. عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ ٹریڈ کے ذریعے سے پولیٹیکلی بھی کسی ملک کے اوپر قبضہ کر جاتے ہیں. جیسے اگر آپ بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو بر صغیر میں جو انگریز ہیں وہ یہاں پر ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے اور آہستہ آہستہ اسی بر صغیر پہ قبضہ کر کے تو 99 سال تک 99 ایئرز تک یہاں پہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا, اور پھر جا کے 1947 میں آزادی ملی. تو تجارت کی بنا پر آئے اور پورے ملک کے اوپر ہی قبضہ کر کے بیٹھ گئے. تو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت ہی ہے کہ جس کی بنا پر وہ سیاسی غلبہ بھی ہو جاتا ہے, پولیٹیکل ڈومیننس بھی بعض اوقات ہو جایا کرتی ہیں. تو ممالک جو بڑی معیشت والے ممالک ہیں, اسٹیبل ممالک ہیں, وہ جو چھوٹی معیشت والے ممالک ہیں ان کی آزادی کو ہی ضبط کر لیا کرتے ہیں تجارت کے ذریعے سے. ان کی سیاست کو, ان کی جو ملکی کنٹرول ہے اس کو بھی اپنے قبضے میں لے جایا کرتے ہیں. بہرحال بین الاقوامی تجارت کے بہت سے ہم نے فائدے بھی دیکھے, کچھ نقصانات بھی دیکھے. فائدے اپنی جگہ ہیں, نقصانات اپنی جگہ ہیں, مگر پھر بھی بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم بین الاقوامی تجارت کی کچھ جو تھیریز ہیں ان کو گو تھرو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.